السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، یہ حدود دائرہ مہدویہ کا 12واں باب ہے، لباس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس التقوی ذالک الخیر، اور پرہیزگاری کا لباس بہترین لباس ہے۔ لباس دائرے کے مردوں اور عورتوں کو لباس کی کوئی قید نہیں تھی۔ جو کپڑا اللہ کے نام پر آتا پہن لیتے، محض ستر پوشی مقصود ہوتا تھا۔ ان کی نظر ہر وقت اس آیت پر رہتی تھی کہ لباس التقوی ذالک الخیر، پرہیزگاری کا لباس بہترین لباس ہے۔ سپاہیانہ لباس میں جس وقت عالم اجل شیخ صدر الدین سندھی ثبوت مہدی علیہ السلام میں کتابوں کا مطالعہ کر کے پوری تیاری کے ساتھ حضور مہدی موعود علیہ السلام میں آنے لگے، تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک پتھر کی چٹان پر اس ہیبت میں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ سر پر تاج مبارک، ٹوپی، بدن پر اعلیٰ درجے کا کپڑا، پاؤں میں کھڑاوین اور ہاتھ میں تیر و کمان، پوری سپاہیانہ شان ہے۔ شیخ صدر الدین نے دل میں کہا کہ یہ شان مہدی علیہ السلام کی، مہدی کا لباس تو مشائخوں کا ہونا چاہیے۔ لاہور پڑھ کر واپس ہو گئے۔ اس وقت سیدنا مہدی موعود علیہ السلام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا: سعدی بشوی لوح دل از غیر عشق دولت، علم کے راہ دین نہ نمایت جہالت است۔ راستے میں درخت ہے، آواز آئی کہ اے صدر الدین، کہاں جاتے ہو؟ پلٹو اور ملاقات کرو، دیکھو تو کیا ظہور میں آتا ہے۔ شیخ نے لاہور پڑھی اور آگے بڑھے۔ پھر پتھر سے وہی آواز آئی۔ شیخ نے اغوائے شیطان سمجھ کر لاہور پڑھی اور آگے بڑھے۔ پھر تیسری مرتبہ غیب سے آواز آئی کہ اے صدر الدین، یہ آواز شیطانی نہیں ہے، رحمانی ہے، واپس جاؤ، دیکھو تو صحیح کیا ظہور میں آتا ہے۔ شیخ جب حضرت مہدی موعود علیہ السلام میں آئے تو بالآخر تصدیق و ترک دنیا سے مشرف ہو گئے۔ بندگی میاں کے بے اختیاری لباس میں اثر۔ ایک روز بندگی میاں میرا سید ابراہیم بن بندگی میاں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے خسر امیر الامر اعتماد خان جاگیردار ڈونگر پور واقع ملک مالوا نے نہایت عمدہ ظریفت کے 2 چوغے اپنے داماد کو بھیجے۔ آپ نے ایک چوغا اپنے مرشد بندگی میاں سید قطب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں للہ پیش کیا اور عرض کیا کہ آپ ابھی پہنے۔ بندگی میاں نے شاندار لباس دیکھ کر پہننے سے انکار کیا۔ صاحبزادے نے اصرار کے ساتھ عرض کیا، اگر آپ نہیں پہنتے تو میں بھی نہیں پہنتا۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ کو اپنے مرشد کے فرزند کو خوش رکھنا منظور تھا، فوراً پہن لیا۔ ایک ملا جو بندگی میاں رضی اللہ عنہ سے ثبوت مہدی علیہ السلام میں بحث کرنے کی غرض سے آپ رضی اللہ عنہ کے گھر آیا ہوا تھا، بندگی میاں رضی اللہ عنہ اسی لباس میں ملا صاحب کے پاس تشریف لائے۔ ملا صاحب حضرت کے جسم مبارک پر یہ لباس دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ بے ساختہ بول اٹھے، ایسے ہی بے نفس بندگان خدا کو یہ لباس زیب دیتا ہے، ان کے مہدی بھی سچے اور راہ مہدی بھی سچی ہے، یہ کہہ کر تصدیق سے مشرف ہو گئے۔ فقیر کے سر پر مندیل۔ ایک روز بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کے ایک فقیر کو زرین مندیل اللہ کے نام پر آئی۔ کپڑے کی تنگی کی وجہ سے فقیر نے اندل ضرورت وہی باندھ لی۔ ایک ملا کے اعتراض کرنے پر یہ کہ اتباع شریعت کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ کے فقیر نے خلاف شریعہ مندیل کیوں باندھ رکھی ہے؟ حضرت نے فرمایا، فقیر کپڑے دھونے جا رہے ہیں، تم بھی ان کے پیچھے پیچھے ایسے جاؤ کہ ان کو تمہارے ساتھ آنے کی خبر نہ ہو۔ کپڑے دھوتے وقت دیکھو کہ زرین مندیل معمولی کپڑوں کی طرح دھو رہے ہیں، یہ اس کو بڑی قیمتی سمجھ کر بڑی حفاظت سے دھوتے ہیں۔ ملا نے آ کر بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میاں جی، ایسے ہی پاکان خدا کے لیے زرین لباس جائز ہے، جن کے نزدیک سونا اور مٹی برابر ہے، جن کی نظر زیب و زینت سے بالکل اٹھ گئی ہے۔ کیا ہی اچھا کہا ہے مولانا روم نے اپنی مثنوی میں، شرح برا اصحاب گرستاں کجا است، شرح بہرے زندگان و اغنیا است۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے سر پر رسی۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے سندھ سے روانہ ہوتے وقت آپ علیہ السلام کے ہمراہ 900 صاحب خانہ اور 1300 مجرد فقیر تھے۔ ان سب کو ذکر اللہ اور حدود دائرہ کی پابندی کی سخت تاکید تھی۔ ذرا سے تغافل اور کاہلی پر زجر و توبیخ ہوتی اور ہر روز ان کی باطنی سیر میں ترقی ہونے
نہ ہونے کی خبر گیری کی جاتی، آئے دن فاقوں کی شدت اور ضروریات کی تنگی رہا کرتی تھی۔ باوصف اس کے اصحاب قدر خوش و خرم رہتے تھے کہ ان کو تکلیف نہیں معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ بندے میں یوسف جو 12 مبشر میں داخل ہے، تنگی کی وجہ سے جھاڑوں کے پتے کھاتے تھے، جس سے شکم بڑھ گیا تھا، بدن پر ورم اور پاؤں میں خرہے پڑ گئے تھے، اور بحث ایک تا بند کے کوئی کپڑا نہ تھا۔ پاؤں سے کانٹا نکالتے وقت آپ نے سیدنا مہدی موعود علیہ السلام سے عرض کیا، میران جی وہ زمانہ کب آئے گا جو کہتے ہیں کہ مہدی سے بیعت کرنے والوں کو بڑی بڑی مشقتیں اور طرح طرح کی زحمتیں اٹھانی پڑیں گی؟ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، میاں یوسف وہ یہی وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے ضرب بڑے بنائے ہیں، اس لیے تم کو معلوم نہیں ہوتا۔ قطب الدین اللہ ایسے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ کا لباس دیکھیے کہ سر پر رسی اور بدن پر لنگی۔ سیدنا مہدی موعود السلام کی نظر مبارک کا اثر تھا جو لباس کی طرف ملتفت ہی نہیں ہوتے تھے، ورنہ کس قدر مقدور ہے جو ان باتوں کا متحمل ہو سکے۔ بندے میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے سر پر رسی اور بدن پر لنگی۔ ایک روز فرا مبارک میں جب کہ سخت جاڑوں کی وجہ سے دل کانپتا رہتا ہے، بندے میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور صرف ایک لنگی پہن لی اور سر پر رسی کا ٹکڑا لپیٹ لیا اور ذکر اللہ میں بیٹھ گئے۔ جاڑا ایسا سخت اور بدن براہنا، اللہ تعالیٰ کو حضرت کی حالت پسند آئی اور سیدنا مہدی موعود علیہ السلام سے فرمایا، اے سید محمد، ہمارے خاص بندہ نعمت رضی اللہ عنہ کو ایمان کی بشارت سے ممتاز کرو اور اپنے قدموں سے ان کو نوازو۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرمان خداوندی سن کر بندے میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ذکر اللہ میں محویت کا عالم اس قدر بڑا ہوا تھا کہ آپ کو حضرت امام کی تشریف کی مطلق خبر نہ ہوئی۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے کندھے پر ہاتھ لگا کر ہوشیار کیا اور فرمایا، تم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بشارت دی ہے۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میران جی، خونکار کے صدقے سے ایمان تو نصیب ہے، لیکن آرزو اس بات کی ہے کہ خونکار کا ایمان نصیب ہو۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے تبسم کیا اور فرمایا، میاں نبی مہدی کا ایمان کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا، لیکن شاباش، طالب کو ایسی ہی آرزو رکھنی چاہیے۔ شاہ قنمیر رضی اللہ عنہ کا لباس عریانی۔ ایک روز جماعت کی نماز ہو رہی تھی۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہیں۔ آپ خود ان کے حجرے کو تشریف لے گئے اور مسجد میں نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ بندگی میاں نے عرض کیا، میاں جی، بندہ قدم بوس نہ ہونے کی معافی چاہتا ہے۔ ستر عورت اتنا بھی کپڑا پاس نہ ہونے کی وجہ حاضر نہ ہو سکا۔ یہ حالت دیکھ کر سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کا دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یوں ہی مسجد کو تشریف لے گئے۔ قطب الدین بعض نقلیات میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ نے گھر میں کھڈا کیا اور اندر بیٹھ گئے تاکہ ستر محفوظ رہے۔ نہیں معلوم یہ حالت کتنے روز رہی۔ شاہ قنمیر رضی اللہ عنہ کے سر پر تار ٹوپی۔ بندہ میاں سید قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر تاج قمر نماز ٹوپی تھا جو پرانا ہو کر اس کا تار الگ ہو گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں پگڑی بھی نہ تھی جو سر پر لپیٹ لیتے۔ اللہ باوجود 3 لاکھ مریدوں کے پیر ہونے کے آپ کی نظر مشائخانہ لباس پر مطلق نہ تھی۔ جمعہ اور عیدین کا لباس۔ حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جامع مسجد اور عیدگاہ کو جاتے وقت اچھے لباس اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر جائیں تاکہ مخالفوں پر رعب پڑے اور دلوں میں جلیں اور سمجھیں کہ ایسے بہت سے مہدوی ہیں اور مومنوں سے ڈرتے ہیں۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے لباس کی خواہش۔ ایک روز سیدنا مہدی موعود علیہ السلام سے کسی نے برکت کے لیے جامہ اور جوتا مانگا۔ حضرت نے فرمایا، لو، بندہ دیتا ہے پہنو، لیکن برکت کے لیے گھر میں رکھ مت چھوڑو اور بندے کا پوز بھی پہنو تو دوزخ سے ہرگز نجات نہ ہوگی۔ ہاں، بندہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرو، اسی میں نجات ہے۔ سامعین اکرام، یہ حدود دائرہ مہدویہ کا 12واں باب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔